ناظرین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران 185 نمبر آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم الی یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ موت کا مزہ ہر نفس کو چکنا ہے، اور دنیا میں جو کرو گے آخرت میں پانا ہے۔ اس آخرت میں جہنم سے جسے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا سب سے بڑا وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، ساز و سامان، کھیل تماشا، لہو و لعب، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ کی 18 نمبر آیت میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جس مقصد سے تمہیں پیدا کیا، جس مقصد سے اللہ نے آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر اور ہمیشہ کی جگہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے، اپنی انگلی میں جتنا پانی خطرہ تمہارا لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں سارا سمندر ہے۔ سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالیں گے ایک قطرہ، وہ ایک قطرہ کون سی؟ جب سے اللہ نے دنیا بنایا آدم سے پہلے، اس وقت سے قیامت تک آنے والی ساری دنیا کی لائف وہ ایک قطرے پانی کے برابر، اور سارا سمندر آخرت۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے آخرت کی لائف کتنی بڑی ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو دنڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں جہنمی ہمیشہ عذاب میں سڑتے رہیں گے، اور جنتی جنت کے نعمتوں میں ہمیشہ مزے میں رہیں گے۔ کتنے سال؟ 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، 1 خرب سال، تمہارے مائنڈ میں وہ گنتی بھی نہیں آ پائے گی۔ اتنے سال ہمیشہ جوان، ہمیشہ صحت مند، ہمیشہ اللہ کی رضا آپ کو ملتی رہے گی، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا آپ سے۔ اتنی بڑی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو ترجیح دیے تم بیٹھے ہو، جس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے۔ یہ دنیا کی بلڈنگیں، یہ دنیا کے مکانات، یہ دنیا کے عالیشان بنگلے، جسے بنانے میں انسان اپنی حلال کمائی نہیں دیکھتا، حرام کمائی نہیں دیکھتا، ساری زندگی کی پونجی لگا دیتا ہے۔ پیسہ خالی ہو گیا، بینک سے لون لے کر بلڈنگ کھڑا کرے گا، لیکن بلڈنگ ضرور بنائے گا، اسے معلوم ہے یہ بلڈنگ نہ میرے خبر میں آئے گی نہ میرے قیامت میں آئے گی۔ اب اس بلڈنگ کو بنانے میں اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ کبھی آخرت میں گھر بنانے کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ جس جگہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو جنت میں اللہ آپ کا ٹھکانہ دے گا، کبھی سوچا ہے آپ نے اس جنت میں بھی ہمارا مکان ہو؟ سب سے آخری جنتی کے بارے میں کتاب التوحید صحیح بخاری اور کتاب الایمان صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا، سب سے آخری جنتی جو غیبت سے توبہ کیا رہے گا، جہنم کے نچلے گڑھے میں رہے گا، اللہ سے ریکویسٹ کرے گا، یا اللہ مجھے جہنم کے 7ویں طبقے سے 6ٹھے طبقے میں ڈال دے، یا اللہ 6ٹھے طبقے سے 5ویں میں ڈال دے، اللہ 5ویں سے 4تھے میں ڈال دے۔ گزارشیں کرتے کرتے اوپر آئے گا، جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 طبقات، سب سے اوپری طبقے میں امت محمدیہ کے گنہگاروں کو رکھا جائے گا،
جن کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. نچلے کے جو طبقات ہیں ایک سے ایک خطرناک جہنم. ایک جہنم یہودیوں کے لیے, ایک جہنم نصرانیوں کے لیے, ایک جہنم مجوسیوں کے لیے, سب سے آخری جہنم منافقین کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورہ نساء 145 نمبر آیت. اس جہنم کے گڑھے سے اوپر کی جہنم میں روزانہ 400 بار پناہ مانگتی ہے. جامع ترمذی کتاب صفت الجنت والنار کی حدیث, 400 مرتبہ اوپر کے 6 جہنم, نچلے کی 7ویں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں روزانہ 400 مرتبہ. اللہ اس جہنم کی حرارت ہمیں برداشت نہیں, اللہ ہمیں بچا لے. آگ سے پناہ مانگ رہی. ہم انسان جنات آگ میں جانے والے کبھی آگ سے نہیں ڈرتے, کبھی اللہ کی پناہ نہیں مانگتے. 400 بار پناہ مانگ. اس جہنم سے نکلے گا آخری جنتی, اللہ سے ریکویسٹ کرے گا, اللہ میں سمجھاتا اوپر آنے کے بعد تھوڑی راحت ملے گی, یہ جہنم بھی بڑی خطرناک, اللہ مجھے یہاں بھی نہیں بیٹھنا, مجھے اوپر ڈال دے, اب میں اور کوئی درخواست نہیں کروں گا. یہ آخری وعدہ کرے گا, وعدہ توڑے گا, وعدہ کرے گا, وعدہ توڑے گا, اوپر کی جہنم میں آ جائے گا. پھر کہے گا اللہ مجھے جہنم سے نکال, اصحاب الاعراف میں شامل کر دے. اصحاب الاعراف جنتی بھی نہیں جہنمی بھی نہیں, درمیان میں دیوار اللہ بنایا. جن کے نیکی گناہ ایکویل رہیں گے ان کو اللہ وہاں بٹھائے گا, اور ایک نہ ایک دن ہماری نبی کی سفارش سے وہ بھی جنت میں پہنچائے جائیں گے. اللہ مجھے اصحاب الاعراف میں شامل کر, وہاں پر بٹھایا جائے گا. پھر وہاں سے کہے گا اللہ میں جنت دیکھ کر آنا چاہتا ہوں, میں جنت دیکھ کر آنا چاہتا ہوں. تیری نعمتیں جو وعدے دنیا میں سنتا تھا کیا ایسے ہی ہے؟ اتنا بڑا آم, اتنے بڑے امرود, اتنا بڑا انار, یا اللہ میں دیکھ کر آنا چاہتا ہوں. اللہ بھیجے گا اس فرشتوں کے ذریعے, وہ جائے گا پلٹ کر نہیں آئے گا. فرشتے کہیں گے تو نے صرف دیکھ کر آنے کے بات کی تھی, چل واپس نکل. نہیں میں نہیں آؤں گا. اللہ کا وعدہ ہے جسے بھی جہنم میں ڈالے گا ایک نہ ایک دن نکالے گا, لیکن جسے جنت میں ڈالے گا اسے نکالنے کا وعدہ اللہ کبھی نہیں کیا. میں جنت میں آ گیا ہوں, میری جنت. ٹھیک ہے چلو, جنت کی نعمتیں کھاتے بیٹھا ہے, جب تک کھائے گا جنتی خاموش رہیں گے, اس کے بعد کہیں گے بھائی کھا لیے, چلو جگہ خالی کرو, یہ ہماری جگہ, اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے جنت. ایسا ادھر گیا, ادھر کے لوگ کہیں گے بھائی یہ ہماری جگہ ہے, چلو ادھر سے نکلو. وہ اندر ہی کھڑے ہو کر اللہ کو بولے گا اللہ میں آیا بھی تو اتنی لاسٹ میں, جنت تیری فل بکنگ ہو گئی, مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں نا اللہ, تھوڑی جگہ دلا اللہ. ادھر بیٹھا تو ادھر والے بولتی ادھر جاؤ, ادھر بیٹھے تو ادھر والے بولتی ادھر جاؤ. یا اللہ میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھوں؟ فرشتوں سے اللہ کہے گا جاؤ وہ درخت کا سایہ, وہ جو درخت ہے نا اس درخت کے نیچے سایہ پڑا ہے, وہ سایہ کی اتنی جگہ اس آخری جنتی کی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. آخری جنتی کو درخت کے سائے کے برابر کا جگہ دیا جائے گا. نبی کہتے ہیں اے دنیا کو ترجیح دینے والو, کیا تمہیں معلوم ہے وہ جنتی آخری جنتی کو جو درخت کے سائے کے برابر اللہ جگہ دے گا وہ کتنی جگہ ہوگی, کیا تمہیں معلوم ہے؟ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے, ہمیں نہیں معلوم. اے اللہ کے نبی بتائیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اے میرے امتیو, اس دنیا جیسی 10 دنیا کی وہ جگہ ہوگی جو درخت کے نیچے سائے کے برابر ہوگی. آخری جنتی کو جو اللہ جگہ دے گا اس دنیا جیسی 10 دنیا کی جگہ, اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ درخت کا سایہ کتنا بڑا نہیں ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. آخری جنتی کو ملنے والی سب سے چھوٹی جگہ ہے